بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی، کنسلٹنٹ کارڈک سرجن لاہور۔ میں ایک عام بندے کو جس کو دل کا مسئلہ نہیں بھی ہے، وہ کیا کھا پی سکتا ہے، کیا نہیں کھا پی سکتا۔ نارملی ہم لوگ جو ہے، ہمارے سوسائٹی کے لوگ جو ہیں، ہم اس ریجن کے جو لوگ ہیں، وہ ہم رمضان سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہم کو کلی چھوٹ ہو گئی ہے اور ہم جو مرضی کھائیں پئیں، ہمیں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حساب کتاب کا تو مجھے نہیں پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کے جسم کے ساتھ سختی ضرور آئے گی۔ ہماری یہاں پہ پکوڑے جو جیسے سمجھ لیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہے، لیکن پکوڑے فرض ہیں، سموسے فرض ہیں، دہی بلے فرض ہیں، اور سحری کے ٹائم پہ پائے فرض ہوتے ہیں، قیمہ فرض ہوتا ہے۔ یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں، یہ بالکل بھی فرض نہیں ہے، اور آپ ان سے جتنا دور رہیں گے اتنا آپ صحت مند رہیں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دل کے سب سے زیادہ مریض جو ہے وہ ہمارے پاس رمضان میں آتے ہیں اور زیادہ طرفداری کے بعد آتے ہیں۔ تو اگر کوئی رمضان میں بیماری سے بچ بھی جاتا ہے تو پھر وہ عید والے دن آتا ہے ہمارے پاس، تو ہماری بھی عید خراب کر دیتے ہیں، اپنی بھی عید خراب کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی خراب کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے۔ ہیلدی ڈائٹ میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ آئل اور گھی کا استعمال، آئل اور گھی جس مرضی کمپنی کا ہو، جس مرضی چیز کا ہو، آپ نے اس کا استعمال کم کرنا ہے، بالکل کم سے کم کرنا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں بالکل نہیں کھانی۔ تلی ہوئی چیزوں میں پکوڑے بھی آتے ہیں، سموسے بھی آتے ہیں، ونس ان اے بلو مون، یعنی کبھی کبھار اگر آپ نے ایک آدھ پکوڑا کھا لی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو روزانہ والا اور روزانہ دسترخوان کے اوپر، آپ کے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دہی بلے وہ بھی، اور یہ جو ساری چیزیں، یہ بھی ساری پہلے آئل میں یہ فرائی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا باقی کام ہوتا ہے۔ تو آئل اور گھی اس کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جو بازاری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو آئل گھی استعمال ہوتا ہے، اس کا ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا۔ سارا ریسائیکل تیل استعمال کریں، ریسائیکل آئل استعمال کرتے ہیں، جو دل کی بیماریوں کا اور دل کے خون کی نالیوں کے بندش کا سبب بنتی ہیں، اور شوگر کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ تو نارمل جو گھر کا سالن روٹی ہوتا ہے وہ آپ لوگ لیں، آئل گھی اس کے اندر بھی کم استعمال کریں۔ فروٹ چاٹ استعمال کریں فریش، لیکن اس کے اندر یہ کریم وغیرہ نہیں ڈالنی کہ پھر آپ لوگ اس کے اندر وہ کریم کا آدھے کلو فروٹ چاٹ میں آدھا کلو کریم ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساری وہ افادیت جو ہے، سارا اس کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم لوگ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، دودھ کے اندر وہ اسپرائٹ اور کوک اور اس طرح کی چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں جو کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ آپ دودھ ویسے پی لیں، اس کے اندر سے ملائی نکال لیں اور آپ لسی بنا کے پی لیں، یہ ساری ہیلدی چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ سحری کے ٹائم پہ بھی کوشش کریں کہ زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائیں اور سادہ خوراک لیں، کیونکہ پھر وہ سارا دن آپ کے اسٹمک کے اوپر، وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 12-1 بجے کے قریب وہ کھٹے ڈکان آنا اور پھر تیزابیت کا ہونا، وہ آپ کے روزوں کو بھی خراب کر دیتی ہے، پورے دن کا آپ کا موڈ بھی خراب رہتا ہے۔ تو کیوں ان چیزوں میں جانا ہے؟ ہیلدی کھائیں، اچھا کھائیں، صاف ستھرا کھائیں، آئل گھی کے بغیر والی چیزیں کھائیں، آپ فائدے میں رہیں گے، صحت بھی ٹھیک رہے گی، آپ کا روزہ بھی ٹھیک گزرے گا، آپ کا دن بھی ٹھیک گزرے گا، اور آپ کا موڈ بھی ٹھیک رہے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔